تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت ہی کم ایسے مشہور حکمران یا فاتحین گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے باعث ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ ان عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین حکمران میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ سلطان صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو حکمرانی پر مقرر کر دیا گیا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ صلاح الدین میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں پر برابر لوٹ مار کر رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امرا کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش گیر ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ جس طرح جنگ قرون حماتہ کے بعد انہیں شام کی حکمرانی مل گئی تھی، اسی طرح حطین کی جنگ کے بعد انہیں فلسطین اور یروشلم پر قبضہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ 40 دن کے اندر اندر عیسائی شہر سے نکل سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار توان جنگ ادا کر دیں۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے ظرفیہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ 10,000 افراد کا فدیہ خود ادا کیا، لیکن پول سلطان کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک بھی واقعہ ایسا پیش نہ آیا کہ کسی عیسائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ مسجد اقصیٰ کو بحال کر دیا گیا۔ یروشلم کی فتح کا جشن منانے میں پوری اسلامی دنیا شریک تھی۔ فلسطین کا بیشتر حصہ صلاح الدین کی حکمرانی میں اسلام کے پرچم تلے آ چکا تھا۔ ان کا نمایاں نصب العین خلافت فاطمیہ کا خاتمہ اور عیسائیوں سے فیصلہ کن جنگ تھا، جن کے جنگی اقدام سے مشرقی وسطیٰ کا امن و امان خطرے میں پڑ گیا تھا اور حج کا راستہ بھی محفوظ نہ رہا تھا۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ان مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ صلاح الدین کو اپنی باقی زندگی کے کچھ مہینے امن و عافیت سے گزارنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے یروشلم کو مستحکم کیا اور اطمینان سے دمشق کی طرف چلے گئے، جہاں لوگوں نے دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا۔ صلاح الدین بڑا بہادر اور فیاض تھا۔ لڑائی میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اس کے نچلے دھڑ میں پھوڑے پڑ گئے۔ اس کی وجہ وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا۔ اس کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔
مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں اجازت نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت اور آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلم سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم کے حقوق میں اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ صفر 589 ہجری 1193 عیسوی میں وہ بیمار ہوئے اور 14 دن 55 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ان کے عزیز و اقارب ان کے شدائی تھے۔ ان کے اقتدار ان کی صلاحیت، رحم دلی، خدا ترسی، عفو درگزر اور بردباری میں مضمر تھا۔ وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر عمل پیرا تھے۔ صلاح الدین اپنی رعایا میں محترم اور مقبول تھے۔ یورپ میں انہیں بہادری کا نمونہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی بلا وجہ سختی کا اظہار نہیں کیا۔ صلاح الدین کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خون میں زندگی کی لہر دوڑاتا ہے۔ ان کے لیے سلطان کی شخصیت روشنی اور ہدایت کا مینار رہی ہے۔